بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو۔ پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر فرمایا جہنم سے بچو۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6540۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی شدید ترغیب دی۔ معمولی سا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اگر مال نہ ہو تو نرم بھلی اور خیر خواہی کی بات کرنا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیکی معمولی نہیں، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہر نیک عمل آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار، تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، کیونکہ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے اے رب، اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6549۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں سے راضی ہو جائے۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دیتی ہے۔